أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, in the last class we had completed verse number 70, and this group is going on, which is of 16 verses. Come on, quick, from ayat number 69 to 77. 60. 9 to 77, sir. 62 to 77. 62 ہے نا Oh, sorry. 277. تو یہ 70 تک ہم کر لیے تھے. اب آگے کا مضمون چلے گا. یہ بہت ہم وقت کے اس پہ کافی صرف کر رہے تھے. ایک بات صرف اس میں شاید وہ بعد میں ساجد دانش نے سوال کیا تھا. ساجد دانش نہیں ہے، تو نہیں رہی ہے. خیر، وہ جنتون کے بارے میں سوال کیا تھا. تو زیادہ سے زیادہ ام یقولون بھی، اس کو مخولا نہیں بولیں گے، قول بولیں گے صرف. یہ نام سے آپ کو یاد کرتے تھے کہ آصف زدہ. پھر اس کے بعد یہ پورا ہم بہت کر لیے تھے بل جاؤں بالحقی، اور پھر وہ اکثر ہم للحق کارہون، حق سے ان کو کراہیت ہے. And we will not spend some more time on this ayat. Straight away we will move to 71 inshallah. Is there any other question on this verse number 70? No. چلیے. Who wants to do it? Yes. سر السلام علیکم. کوئی بھی نہیں کر رہا. کون کرے گا؟ حسین عائشہ ہے. حسین عائشہ کرنا پہلے آتا. سر کچھ ایرر بتا رہا. فاطمہ کا بھی کیا رکھنا. اب تو بالکل سب صحیح آ گیا. آپ کو اسکرین نہیں آئی ہے؟ نہیں، اسکرین کے آگے ایک چیز آ گئی، سنک ایرر. اس کی وجہ سے پورا وہ بلاک ہو رہا. سنک ایرر کہ تو سب صحیح ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ سر اس میں اوپر کلوز کا ایک وہ بھی ہے. اب صحیح ہو گیا کچھ؟ نہیں، لیفٹ پہ اوپر کلوز لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ کلوز کریں اس کو. نہیں ہوا ابھی تک. ابھی تک نہیں. کیا کلوز لکھا ہوا ہے؟ اب صحیح ہو میرے گیا. اسکرین پہ تو کوئی کلوز نہیں ہے. اب ٹھیک ہو گیا. ابھی ٹھیک ہے سر. ہو گیا.
ہاں چلیے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوِ چلو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، یہاں تک لیں گے سر. یہ جملے کیا بات فعلیہ بہت اچھا. انشائیہ اور شرطیہ ہے. انشائیہ شرطیہ کہ وہ حرف ربط ہے، پچھلی آیت سے کنیکٹ ہو رہا ہے. اس کے معنی ہیں لیکن یا جو ولوی، لوی جو ہے حرف شرط ہے، تو اگر وہ لیکن اگر گڈ. اتبع، یہاں سے فعل شرط ہے یہ اتبع، اور اتبع کا روٹ ورڈ ہے تبع، اور اس میں جو ہے فعل ہے تبع اور فاعل ہے جو چھپا ہوا ہے جو آگے آئے گا الحق. اتبع کا فاعل ہے الحق. تو اگر تو وہ یہاں پر ایک بات حسین عائشہ جی یہاں سر. پر چھپا ہوا نہیں بولتے بلکہ یہاں پر آلریڈی ہے حق، تو جی جی سر. سبسٹیٹیوٹ بولیں گے. جی اتباع کے معنی وہ اتباع کیا، that will become empty، اور پھر الحق جو آیا this is the file of تباع. ٹھیک ہے، چھپا ہوا اس صورت میں جبکہ یہاں پر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. جی تو یس اگر یو آر ڈوئنگ اے لیکن گڈ جاب، لیکن چھپا ہوا یہاں. جی سر اسی میں فاعل ہے ہم، تھرڈ پرسن، مطلب وہ فارم میں ہے. تو الحق جو اتبع میں جو فاعل ہے وہ ایمٹی ہو کر آگے جو آئے گا الحق وہ اس کا فاعل بنے گا. تو اگر لیکن اگر اتبع الحق، تبع کو ہم کہیں گے سر لیکن کہاں سے آ گیا؟ لیکن نہیں سر. ہم، اور اگر بہت اچھا جا. جی سر اور اگر سکون وہ سکون سے سکون. ہم، اگر وہ فالو کرتے ہیں حق فالو کرتے حق الحق نہیں یعنی کہ پھر غلط. قرآن کو نہیں ایسا کو کیا ہو گیا، مگر ویسے ہے تھوڑا مشکل. تو ایسے کرو، میں اس کو آئی ول ٹیک اٹ، تم کو نیکسٹ ٹائم نیکسٹ آیت دیتا ہوں. ذرا تھوڑے فاطمہ سے بھی کرا کے دیکھتا ہوں. میں تم کو نیکسٹ آیت دوں گا جی اچھا سر. انشاءاللہ. جی اچھا. تھوڑا جی مشکل ہے. فاطمہ جی سر السلام علیکم. جی سر کین یو ٹیک اٹ؟ جی سر انشاءاللہ. وَلِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، تو یہ شرطیہ جملہ انشائیہ ہے، اور شہر لو جو لوی ہے وہ حرف شرط ہے. فعلیہ ہے، تبع سے ہے کہ وہ اتباع کرے یا پیروی کرے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل اس میں جو ہے وہ الحق ہے. اور اگر دین حق ان کی پیروی کرے یا ان کی اتباع کرے، کس چیز کی؟ احواہم، یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، ان کی خواہشوں کی. ان ہم کی ضمیر جا رہی ہے انہی لوگوں کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں یا جو آپ سے بحث کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب جو ایسے لیں گے کہ اگر دین حق ان کی پیروی کرے ان کی خواہشوں کی. تو سر اب اس میں تفصیلی پوائنٹ سے اتنا میں کلیئرلی نہیں جانتی کہ حق ان کی کیا پیروی کرے گی. سر یہ تو کوشچن مارک ہی ہے کہ اگر یہ یا تو یہ تیز ہے اس میں آپ کو یہ بات ہے. جی اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از مائی پارٹ. صرف آپ نے اس کو یہ احواہم مضاف مصاف ملے بن کے اس کا مفعول، تعلق کیا ہے؟ مفعول احوا مفعول ہے جس کا اتبع. اب عائشہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس میں تھوڑا سا گڑبڑ تم سے ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر وہ پیروی کریں، جب فاعل آ گیا تو وہ اس کا تبع، تو یہ چیز اگر پیروی کریں، یعنی ایف حق فالو. حق کیا ہے؟ وہ اللہ کی بات. اللہ کی بات اگر اتباع کرتی ہے ان کی خواہشوں کی. ایک عجیب قسم کا جملہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے.
یقین مشکل تھا تمہارے لیے. فاطمہ نے اس کے لفظی معنی بالکل صحیح کیا. آپ کو مکی زندگی کے حالات معلوم ہیں کہ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائزنگ کا نیکسٹ اسٹیپ جو چل رہا تھا وہ یہ کہ کہیں ہمارے معبودوں کا بھی ذکر کر دیجئے. اب ایک دن یا کچھ دن تک ہمارے معبودوں کو آپ پرستش کر لیجئے، کچھ دن ہم اللہ کی بھی پرستش کر لیتے ہیں. یہ چیزیں نکال کے اس کی جگہ یہ چیزیں لا دیجئے. اس قسم کی خواہشیں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، جس کے بارے میں سورہ کافرون اتری تھی کہ عبادت بالکل نہیں ہو سکتی کسی اور کی، ایک جواب دے دیا گیا تھا. اور قرآن کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا تھا کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، جیسا کلام میرے پہ وہی ہو رہا ہے وہی میں تم کو سنا رہا ہوں. قائد ان کی خواہشات کی بنا پہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ جہاں مختلف قسم کے نگیٹو بلیف رکھتے تھے، اس میں سے ایک بلیف یہ بھی تھا کہ یہ چیز، یہ کلام آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ لے کے نہیں آیا. اس لیے ایسے سوال کرتے تھے کہ اس کلام میں یہ تھوڑی سی باتیں یا تبدیل کر دیجئے تو آپ کی ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی، ہم آپ کے خلاف یا پھر آپ کے پیغام کے خلاف نہیں رہیں گے. اور جو آفر بھی دے رہے تھے کہ اگر آپ ہماری باتیں مان لیں گے اور آپ کو سردار بننے کا شوق ہے تو قریش کا سردار آپ کو چن لیں گے، آپ کسی حسین سے حسین لڑکی کی طرف سے اشارہ فرما دیں تو اس سے آپ کا بیاہ کروا دیں گے، یہ سب کریں گے. آپ کو پیسہ چاہیے تو جتنی دولت چاہیے ہم جمع کر کے دیں گے، یہ لالچ دے رہے تھے. تو اس میں ایک شرط کے ساتھ، اور عائشہ نے بڑا اچھا اس کو کہا کہ یہ حرف شرط ہے، یہ فعل شرط ہے، یہاں کوئی ہوئی بات نہیں، بلکہ حق اگر ان کی خواہشوں کی ان کی فرمائشوں کا تابع ہو جاتا، یعنی اللہ کا کلام وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشیں کر رہے تھے وہ حق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام میں کوئی تبدیلی فرما دیتے تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا تھا اس کا ذکر ہے نا. اتنا ٹکڑا اب سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی سر. اب اس کا تفسیری پوائنٹ سمجھ میں آ گیا جی سر. کہ یہ وہی فرمائشیں جو اس وقت کی جا رہی تھی، اور اس فرمائشوں کا یہاں پر بالکل پردے میں ذکر ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں کس قسم کے سوالات کا، کیسے حالات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ان میں سے ایک تو وہ آپ کو جنتن آصف زدہ کہنا، خود گھڑ لینا، یہ کلام آپ کا نہیں ہے، اسی کو اس بلیف کے تحت کہتے تھے کہ آپ اس میں تھوڑی تبدیلی کر دیجئے، آپ کا ہمارے کوئی مخالفت نہیں ہوگی، ہم آپ کو جو چاہے دیں گے. یہ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس میں ٹوٹل نگیشن ہے کہ اب ان کی کوئی خواہش کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن انشائیہ شرطیہ ہے اور سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ اگر حق ان کی ایسی خواہشوں کو قبول کر لیتا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ان کی خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا، وہ آگے ذکر ہے. لیکن دس از دا انٹروڈکٹری پارٹ. وہ ایک ہی پورا اس زمانے کے حالات، لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا کلام آنے کے بعد، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے. تو اس کا وہ جو فرمائشیں کر رہے تھے اب ان کے لیے ایک جواب آ گیا
کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی فرمائش قبول نہیں کی جا سکتی. ایک سمجھانے کے لیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا اللہ کا کلام ان کی فرمائشوں کو قبول کر لے. ٹھیک ہے، جی سر، یہی بات کنفیوژن تھی. کچھ ترجمے میں لکھا تھا کہ وزٹ کے لیے اللہ تعالیٰ، جی سر، کچھ قرآن میں لکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشیں، تو ہم لوگ بڑے کنفیوز تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ ان کی غلط خواہشیں اگر پوری کریں، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو سر کچھ لکھا ہوتا کہ دین حق ان کی خواہشیں پوری کریں. تو سر اب آپ نے ماشاءاللہ کلیئر کر دیا. اللہ کا کلام ہے یا دین کے حق ہے. چلیے اب اس میں جی بالکل بالکل یہ حق ہے، لیکن اس کو ایک وارننگ کے طور پہ بھی یہ انٹروڈکٹری انشائیہ ہے کہ اگر بالفرض محال وہ قبول بھی کر لیا جاتا ہے، ان کی خواہش کے مطابق کوئی تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے. اگر لائی جائے تو ایسی صورت میں ہوگا کیا، اس کا پورا ذکر آخر تک اس آیت میں اس کا جواب ہے. اسی لیے ان کی کسی خواہش کے مطابق وہی میں کوئی تبدیلی ہے، قرآن میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اب وہ کچھ اور ہمارے بڑے بڑے دیوی دیوتاؤں کے بھی نام لے لیجئے، وہ جو بھی تھے، لات، منات اور کیا کیا تھے ان کے دیوی دیوتا، ان کے بھی نام لا لیجئے. ایسی فرمائش جو آ رہی تھی، اگر حق ان کی یا ان کی باتوں کی اتباع کر لیتا یا ان کی خواہشوں کے مطابق کلام میں چینج آ جاتا تو کیا ہوتا تھا. یہ عائشہ کنٹینیو. نو فاطمہ آپ روک لیجیے تھوڑا سا، یہ عائشہ کے لیے مشکل تھا، جی باقی سر. بالکل آسان ہے. سر عائشہ کنٹینیو. جی سر. لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. تو اگر حق ان کی خواہشوں نہیں کہاں تک ہے؟ اپنے پہلے اتنا ہی لیجیے، سماوات تک لیے، بلکہ ایسے چھوٹے جملوں میں کریے تو بہت آسان ہو جائے گی، تفسیر بھی آسان ہو جائے گی، میننگ اور انالیسس بھی آسان ہو جائے گی. چھوٹے 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 ٹکڑے جی ہے نا. لفسدت لفسدت السماوات. سماوات. تو یہ ایک یہاں پھر سے یہ وہ عرض ہے وہ منفی. جی تو یہاں سے جواب شرط لا کیا ہے؟ شروع ہو رہا ہے. یہ جواب شرط ہے، اور لا جو ہے لام یہ ویری تاکیدی، گڈ جاب. لام تاکیدی کے لیے ہے. لا شاباش بے شاباش. شک، فسدتی، فسدتی یہ فعل ماضی ہے جو مؤنث فارم میں ہے. تی، فسدا، فسدا، فسدت. تو اس میں فعل ہے فسدا اور فاعل ہے تا، جو کہ ایمٹی ہو کے آگے السماواتو اس کا فائل بنے گا، جو سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے السماواتو. لفسدت السماواتو. تو بے شک فساد ہوگا یا فساد ہوگا، فسادی ہوگا، کیسے بولیں گے سر اس کو اردو میں؟ مطلب آسمانوں میں فساد پیدا ہوگا اگر وہ خواہشوں پر حق ان کی والارض وہ حرف عطف ہے اور الارض معطوف ہو رہا ہے السماوات پر. جی سر. ایک سیکنڈ، یہ بات کی یاد ہے کہیں اور بھی پڑھ کے آئے ہیں، بہت ماضی قریب میں پڑھ کے آئے ہیں. کسی کو یاد ہے یہ مضمون کی ایک آیت آپ بہت ماضی قریب میں پڑھ کے آئے ہیں کہ آسمانوں میں فساد ہو جاتا، ان کی خواہشیں اگر حق قبول کر لیتا یا ان کی خواہش کے مطابق اس کلام میں تبدیلی لائی جاتی تو آسمان میں فساد ہو جاتا. اسی قسم کی ایک آیت کسی کو یاد ہے؟ کوئی ریفرنس؟ شازیہ؟ نہیں، بہت قریب میں پڑھ کے آئے ہیں، پرانی بات. تھوڑا سا سوچنا پڑے گا سر، 2 منٹ. ہاں
کوئی بات نہیں، آپ بعد میں سوچتے رہیے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں آپ پڑھ کے آئے تھے لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ آیت آپ سورہ انبیاء میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لو کان فیہا آلہۃ، فیہا میں نے آسمان میں، اگر آسمان میں مختلف الہ ہوتے ہے نا، یہ مختلف الہ جن پہ وہ بلیف کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا تھا؟ الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو وہاں فساد ہو جاتا. لازم بات ہے کہ جب ایک سے زائد ہوں گے وہ مختلف چیزیں تخلیق کریں گے، اپنی چیز کو اپنے لحاظ سے چلانے کی کوشش کریں گے، اور ہر ایک اپنی چلانے کی کوشش کرے گا. جب تک سپریم پاور نہ ہو اور اسی کے حکم کے تحت تمام اس کے خدمت گزار کام نہ کرے تو ایسی صورت میں کوئی فساد نہیں ہوگا. تو وہ توحید کے لیے آپ سورہ انبیاء میں پڑھ کے آئے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی تقریباً ویسے ہی بات، وہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور وہی بات کہی جا رہی ہے، ایک دوسرے پیرائے میں کہی جا رہی ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ ان کی فرمائشیں تھیں، ان کی خواہشیں تھیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا کلام. تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ان کی خواہشوں کو پوری کریں. تو آسمان میں فساد ہو جاتا، ایک سے زائد الہ ہوں، ایک ملک کا ایک ہی سپریم پاور ہوتا ہے، وزیر اعظم یا پریسیڈنٹ، اور پھر اس کے بعد شورا ہوتے ہیں، کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے، وہ جمہوریت ہوتی ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، he used to be the supreme head of the country، صرف اسی کا حکم چلتا تھا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ ایک ہیں اور الہ بھی ایک ہی ہو سکتا ہے. اسی لیے کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر اس کی وضاحت ہو رہی ہے. عائشہ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ یہ جواب شرط ہے، اگر حق ان کی خواہشوں کی اتباع کرتا تو آسمانوں میں فساد ہو جاتا، فسدت السماوات. اب اس کے بعد پھر جو ٹکڑا رہا ہے اس کے معنوں میں مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے، اور اس کے کنیکشن ہوتے ہیں. چل کنیکٹ کرو اس کو آگے سے. والارض و حرف عطف ہے اور الارض معطوف ہو رہا ہے السماوات پر، مطلب لفسدت السماوات و لفسدت الارض، اس طرح آسمانوں میں اور زمین پر فساد ہوتا. اس طرح پھر میرے ومن فیہن، پھر یہ جو وہ آیا ہے اس کو ہم ایز اے کنیکشن بھی لے سکتے ہیں، حرف ربط، یا پھر اس کو عطف بھی کر نہیں سکتے نہیں ہیں. نہیں نہیں، بالکل نہیں نہیں نہیں، صرف عطفی ہوگا، کنیکشن نہیں ہے. یعنی ایک ہی چیز ہوتی ہے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، ہے نا. فیہن کس کے لیے آیا؟ سماوات والارض، والارض دونوں میں. زمین میں اور آسمان میں، اور ان دونوں میں جو جو مخلوق بسی ہوئی ہے. یہاں پر سینکڑوں قسم کی مخلوق زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، فرشتے ہیں، اینجلس ہیں، یہاں پر انسان ہیں، جانور ہیں، کیڑے ہیں. تو یہ کوئی کسی کا اس کا خالق کوئی ہے، اس کا خالق کوئی ہے، اس کا آرڈر چلے گا، اس کا چلے گا. تو اس طرح سے پورا نظام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ جاتا. اور وہ کہاں کہاں پر؟ آسمان میں بھی وہ انجلس ایک خدا کے تابع نہیں ہوتے، کوئی کچھ حکم دیتا، کوئی کچھ حکم دیتا. زمین میں بھی لوگ مختلف استغفر نعوذ باللہ خداؤں کے تابع ہوتے. اور ان دونوں میں جو بھی مخلوق ہے یہ ساری چیزوں میں فساد آ جاتا. فساد کے معنی یہاں پر کیا ہے کہ ایک دوسرے سے مخالفت، اور ایک دوسرے کو نہیں ماننا، کسی کا حکم چلے گا کسی کا نہیں چلے گا، الہوں میں فساد آ جائے گا،
اور پھر مخلوق میں فساد آ جائے گا. تو ایک سمجھانے کے لیے، وارننگ کے طور پہ کہ وہ اپنی ایسی خواہشیں روک دیں اور ایک ہی اللہ کو الہ مانے، ہے نا، اور کلمہ توحید پڑھیں. اس لیے یہ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی کسی خواہش کی اتباع حق نہیں قبول کرے گا. اگر کرتا بھی ہے تو جواب شرط یہ ہے کہ لفسدت السماوات، یہ ایک بات ہوگی. پھر یہ حرف عطفی ہوگا، اور زمین میں بھی پھر یہ حرف عطفی ہوگا، من فیہن، اور جو کوئی بھی اس میں. اب ایک کو منفی ان کا بھی آپ انالیسس کر سکتے ہیں چاہے تو، جو کوئی بھی اس میں ہے، من مبتدا ہو گیا، یہ اس کی خبر ہو گئی. اوکے، جی از اٹ کلیئر اپ ٹو دس پوائنٹ؟ جی سر، ایشا جی سر، بالکل سر. چلو اللہ آگے. پھر بل آگے اتیناہم چلو. بذکرہم، یہاں تک لیں گے سر. بل اتیناہم بذکرہم. بل جو ہے وہ حرف نفی ہے، بلکہ یا پھر نہیں نگیشن میں آ رہا ہے. بلکہ اتیناہم کسی اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو اسی بلکہ لیکن کے معنوں میں، ہے نا، آتا ہے. یہ اگر ہوتا تو ایسا ہو جاتا تھا. لیکن بل آتیناہم بذکرہم، یہاں پر بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ بھی آپ کر لیں گے. چلیے، تو یہ جملے فعلیہ سب خبریہ سے ہے. آتیناہم. اتیناہم، عطایا اس کا روٹ ورڈ ہے، نا فائل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے، اور ہم ہے قریش جو کہ یہاں پر مفعول بھی ہے. بلکہ عطا کیا ہم نے ان کو، یا لے آئے ہم ان کو، بذکرہم ہمارے ذکر کے ساتھ، نہیں بذکرہم ان کی، سوری ہمارا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ہمارا ذکر نہیں ہے سر، یہ تو ان کے ذکر، ان کے ذکر کے لیے، ان کے ذکر کے لیے، ان کے لیے ایک ریمائنڈر آیا ہے. بذکرہم ہم نے عطا کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو. بذکرہم یہ بھی جار مجرور متعلق اتیناہم، اور ذکرہم دونوں مل کر، ذکری اور ہم مل کر مرکب اضافی بن رہا، مضاف مضاف الیہ. ہم کی ضمیر بھی قریش کی طرف ہی جاری، کہ ان کے ذکر کے لیے یا ان کے لیے ذکر. تو اوکے، یو ڈیڈ اے گڈ جاب یہاں تک. لیکن کوئی چیز سمجھ میں کسی کی نہیں آئی، آپ کے بھی نہیں آئی. لیکن یہ ہے کیا؟ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ذکر کو ہم کو سمجھنا ہے نا. جو وہ سارا جو الجھن پیدا ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں گڈ مڈ ہو گئی ہیں، وہ اگر یہ لفظ سمجھ میں آ جائے تو پوری آیت آپ کے لیے بالکل کھل جائے گی. ذکر کے عام طور پہ کئی معنوں میں ہے، لیکن زیادہ تر ذکر نصیحت کے لیے آتا ہے. نصیحت، ذکر، نصیحت قرآن میں بہت جگہ نصیحت کے لیے آیا ہے. اور دوسرے معنی ذکر کے ذکر بیان کے ہوتے ہیں، کوئی بات بیان کرنا. اور یہ دونوں معنوں سے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. پہلے ہم لیں گے نصیحت. اس کے اندر جو بھی بات ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جن بلیف کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے، جن اعمال کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ انہی کے لیے نصیحت ہے تاکہ دنیا میں امن رہے اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں. انہی کے لیے ایک نصیحت ہے. اس میں تبدیلیاں چاہتے ہیں، وہ اللہ سے زیادہ عقلمند تو نہیں ہے، لیکن یہ جو بھی بات آ رہی ہے فائدہ ان کا ہے. نصیحت وہ بات ہوتی ہے جس میں دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے. نقصان والی بات کو نصیحت نہیں کرتے. یہ ان کے فائدے کے لیے ہی ہے کہ اگر اس پہ ایمان لائیں گے
تو دنیا میں بھی ان کو فائدہ ہے اور آخرت میں. اگر بعض مفسرین نے ذکر کے معنی بیان کے بھی لیے ہیں اور اس میں تھوڑا دور کی کوڑی لائے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرح سے اعزاز عطا فرمایا کہ قرآن کو قریش کی زبان میں، عربی زبان میں کئی ڈائلیکٹ ہیں جس میں سے قریش کی زبان میں عربی میں قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ انہی کی زبان میں یہ ذکر ہے. یہ ذرا دور کی کوئی بات ہے، لیکن نصیحت زیادہ صحیح ہے یہاں پر. اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. لیکن یہ جو بھی باتیں ہیں اس میں بجائے بحث کرنے کے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، فرمائشیں کرنے کے، اس کو بلا چوں چرا اگر قبول کر لیں گے تو یہ ذکر، یہ نصیحت جو اس کلام میں ہے، جس کو ہم نے دیا ہے ان کو، یہ انہی کے لیے ہے، یہ انہی کے فائدے کی چیز ہے. اس لیے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بغیر اعتراض کے اس کلام کو قبول کر لینا چاہیے. تو یہاں پر بعض مفسرین نے یہ قرآن انہی کی زبان میں آیا ہے تو یہ اعزاز کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر نصیحت کے معنوں میں ہے، ذکر کے معنوں میں نہیں ہے. بلکہ یہ جو کچھ بھی ہے آیا ہے ان کے پاس، وہ انہی کے فائدے کے لیے ہے، انہی کے لیے ایک نصیحت ہے. ان کو دنیا میں اور آخرت میں اس سے فائدہ ملے گا. دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں جو بھی عمل کریں گے وہ اس کے لحاظ سے آخرت سدھرے گی یا بگڑے گی. بل آتیناہم بذکرہم، ہم جو بھی اتارے دیے ہیں ان کو، وہ انہی کے لیے نصیحت ہے، انہی کی بھلائی کے لیے یہ بات ہے. اب اس میں فرمائشیں کرنا، اپنی عقل سے اس میں تبدیلیاں لانے کی فرمائش کرنا، دیٹ واز اگینسٹ اٹ. بہت مائلڈ وارننگ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کلام کو بلا چوں چرا، بغیر کوئی اعتراض کر کے قبول کر لینا چاہیے. یہ بات سمجھ میں کیسے آیت ڈیولپ ہوتی ہے وہ دیکھیے. پہلے تو ایک ان کی شرطوں کا ذکر ہوا جو یہاں سے کھلا آیت میں نہیں آتا، بیک گراؤنڈ بھی لکھنا پڑے گا. اور یہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ تو قریش کا معاملہ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن آج بھی قرآن میں ایسا ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بات نہیں ہوتی ان کے تعلق سے، بلکہ وہی بات ہوتی جو ہمارا بلیف ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ قرآن میں تو یہ تبدیل ہونا چاہیے. ایسے بہت سے ملعون ہیں جو آج بھی یہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق اس میں تبدیلیاں ہونا چاہیے. اب اسی کے لیے ایک وارننگ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی بات کو مانے یا نہیں مانے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دنیا میں جتنے انسان ہیں یا جن ہیں سارے کافر ہو جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور سارے کے سارے ایمان والے ہو جائیں تو کوئی اس کی شان میں. اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے چونٹیاں، پرندے، مچھلیاں، فرشتے، دنیا میں بے شمار مخلوق ہے جو رات دن ان کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو جیسے سکھایا گیا ہے ویسے کرتے ہیں. ایک انسانی ہے جو اور جن ہے جو اس کے راستے سے ہٹ کے دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، ورنہ کوئی مخلوق نہیں ہے ایسی جو اللہ کے سوا کسی اور کی تسبیح بیان کرے. کتنے حدیث میں آیا ہے کہ آپ جب اللہ کی بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، محفل جمع کرتے ہیں، یہ 10-11 بھی یہاں پر موجود ہیں، تو فرشتے اپنے پر ان پہ پھیلا دیتے ہیں، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے، مچھلی جو تیرنے والی مچھلیاں ہیں، وہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کو ان کے لیے دعا کو ہوتے ہیں.
وہی نہیں بلکہ عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں اللہ کے، وہ بھی مومنین کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں. ایک مائلڈ وارننگ ہے اس خواہش پہ کہ قرآن میں یہ تبدیلیاں آ جائیں تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایسے ملعون بہت سے انڈیا میں بھی نکلے ہیں، دنیا میں بھی نکلے ہیں، اور مذاق اڑانے والے بھی. ایک مردود کو حال ہی میں گولی مارے، لیکن اتنا سخت جان ہے. ایک بنگلہ دیش میں نکلی تھی، اور ایک جو ہے وہ سلمان رشدی تھا. اب ایک انڈیا میں بھی ایسے بہت ہیں جو بلکہ ایون مسلمانوں میں سے بھی ہیں. قرآن میں یہ تبدیلیوں کے سپریم کورٹ میں مقدمے ڈالے تھے. رضوی کوئی ہے پاگل، اس کو پھر جرمانے کے ساتھ وہ مقدمہ اس کا خارج ہوا کہ قرآن میں تبدیل کرنے کا. کورٹ میں اس نے کیس فائل کیا تھا. انڈیا والے بھی جانتے ہوں گے، دنیا میں رہنے والے بھی جانتے ہوں گے. تو آپ کو پورا بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ آیت کا سمجھ میں آ رہا ہے. پہلے تو ایک وارننگ ہوئی شاید کے ساتھ کہ اگر ان کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ پھر دنیا آسمانوں میں، زمین میں، اور ان میں جو بھی رہتے ہیں وہ انسان، ان میں فساد ہو جاتا، اور پھر وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کے وہ ہو جاتے، قائل ہو جاتے یا اس کو الہ مانتے. بلکہ یہ ذکر، یہ نصیحت تو صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہی ہے، انہی کے لیے نصیحت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. اب ٹو دس پوائنٹ از اٹ کلیئر؟ جی سر، جی سر الحمدللہ کافی کلیئر ہو گیا، کیا ورنہ صرف ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ اور گرامر کرے تو اس کی ایکچوئل بیک نہیں، گراؤنڈ ابھی بھی کیا نہیں، بات ہے سمجھ نہیں آئی. ابھی جی وہ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر کوئی قرآن میں دلچسپی بھی نہیں رہتی. اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہسٹوریکل، بھی وہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں، اور آج کے حالات میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں. تو تسلیمہ نسرین بنگلہ دیشی جو انڈیا میں پناہ لی ہے، اس کا نام بھی سنے ہوں گے آپ لوگ. یس سر. وہ انڈیا کا ایک ہے نا، وہ جی سر. شیعہ یس وہ سنا تھا، ہوا اور ہے. وہ سلمان رشدی کا بھی نام سنے ہوں گے. اور جی ایک انڈیا میں کیا نام تھا اس کو، کوئی رضوی تھا، انڈیا والے جانتے ہوں گے. وہ سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا، اس کو بڑا بھاری جرمانہ اس پہ کورٹ نے عائد کیا ایسے قسم کا مقدمہ داخل کرنے کے لیے کہ لوگوں میں ہارمونی ان آیت سے نہیں آ رہی ہے، اس لیے ان آیت کو قرآن سے ڈیلیٹ کرنے کا اس نے مقدمہ دائر کیا تھا کچھ آیتوں کا. چلیے آخری ٹکڑا بھی کر لو. جی سر. فہم عن ذکرہم معرضون، فہم عن ذکرہم معرضون، یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، اور فا جو ہے حرف ربط ہے. ہم کی ضمیر جا رہی ہے قریش کی طرف، نان بلیورز کی طرف، جو مبتدا ہے یہ. اور خالی اس خالی سر نہیں، ایک چیز، خالی حرف فا کے بارے میں بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی بولنا ہے نا. ربط اور عطف وا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہاں خالی حرف ربط ہے یا عطف ہے بولنا نہ کافی ہے. نہیں، کافی ہے، لیکن یہاں پر فا ہو، سما ہو، بل ہو، جی. تو وہ کس قسم کا حرف ہے وہ بھی بتانا اچھی طرح سے، جب تک پریکٹس نہ ہو جائے. جب پریکٹس ہو جائے تو اس وقت چھوڑ دینا، کیونکہ ہم ابھی پریکٹس کے اسٹیج پہ ہیں، اس لیے فی الحال بتانا ضروری ہے. یہ لیکن کی جگہ یوز ہو رہا ہے سر، فہم بولیے. لیکن مگر. نہیں نہیں، بالکل سببیہ ہے، اچھا سببیہ ہے. سببیہ. یہ بھی وہی سببیہ ہے. ایسی فرمائشیں کب کریں گے، کب کریں گے جبکہ یہ چیز ہے، یہ اس کا سبب ہے نا. وہ
ان کے اندر ہے ہی نہیں وہ نصیحت کو سننا پکڑنا. تو دونوں کان نیشنل ہائی وے ایک کان سے دوسرے کان سے نکل جاتی ہے بات، بلکہ اورژن سے اس کو سنتے ہیں بغیر دلچسپی لیے کہ نفرت سے سنتے ہیں. تو یہ ان کی قسلت بتا رہے ہیں. ایسے سوالات کرنا، ایسی چیزوں کی فرمائش کرنا جس سے زمین آسمان میں فساد ہو جائے، ہاں، اور اس ذکر کو نہیں سننا جو انہی کے لیے نصیحت ہے. وَهُمْ، بس ابھی اس کی انالیسس کیا کریں گے. اب ہم کیا ہے، مبتدا ہے جو قریش کی طرف پوائنٹ کر رہی. چلو ہاں ہم اور اس کی خبر ہے معرضون جو کہ حال ہے وہ شاباش. پلٹ گئے. پھر عن ذکرہم جو ہے وہ ذکرہم مضاف مضاف پلٹ الیہ گئے، بن کر پلٹ گئے نہیں، جار مجرور. جی سر، عن ذکرہم جار مجرور. پلٹ گئے کہاں سے گیا بیٹا، پلٹنے والے، پلٹنے والے سر. مورز، ہاں یہ اس مورز میں پلٹنے فاعل والے، ہو گیا. اس اس میں میں فاعل. فاعل، اس میں فاعل، اس میں فاعل اس کی خبر ہے. ہم معرضون، ہم معرضون، ان کا نیچر ہی جو ہے معرض، اعتراض کرنا، کسی بھی چیز میں کیڑے نکالنا، کسی بھی بات میں اس کو نہیں ماننے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈنا. تو یہ ان کی خصوصیت ہے. یہی سبب ہے اس کی وجہ سے ایسے سوالات بھی کرتے ہیں، اور جو نصیحت قرآن میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنے اعتقاد کے مطابق کلام میں تبدیلیاں چاہتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں یہ جو کرنے والے ہیں وہ ان سب کو کبھی مانیں گے ہی نہیں. ان کی فطرت کے اندر یہ چیز کوٹ کے بھری ہوئی ہے. فہم موردن، ان کا نیچر ہی اعراض کرنا ہے، ان چیزوں سے گریز کرنا ہے. وہ چیز ان کے خمیر میں ہی نہیں ہے، وہ چیز ان کے سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، اسی لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ان ذکرہم، جو نصیحت ان کے لیے آئی، جار مجرور وغیرہ تم نے بالکل صحیح کیا. کس سے اعراض کرنا؟ اس نصیحت سے. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، کسی کو اچھی بات کہو اور ہم جو ہے اس کو دشمن لگنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ہم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کو کوئی برائی کی ترغیب کرو تو وہ بڑی آسانی سے، ہر ایک نہیں ہے، ایسے نیچر کے بھی ہوتے ہیں کہ اس طرف راغب ہو جاتا ہے. اور کسی کو اچھی بات بتاؤ تو کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ویسے اللہ کی جو نصیحتیں قرآن میں ہیں اس کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کے لیے کم ہی لوگ راغب ہوتے ہیں، کم ہی لوگ راغب ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی اعراض کرنے والے، ان کے نیچر میں اعراض ہے، ہر بات میں اعتراض ہے نا. کل کی ایک حدیث جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھی بہت یہی پوائنٹ آنے والا ہے نا. آج کے دور میں دیکھیے جو جنریشن آ رہی ہے، وہ جو بات ان کے اچھے کے لیے کہی جاتی ہے وہ اس کے معرض ہو جاتے ہیں. They do not understand that the parents or their well-wishers وہ آرگومنٹ کریں گے. تو بہت سی باتیں آج کے لحاظ سے کئی جگہ ہم اس آیت کو فٹ کر سکتے ہیں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بھی پوری فٹ ہوتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں بھی پوری فٹ ہوتی ہے. جتنے نصیحت کو قبول کرنے والے بھی ہیں ان کے نیچر میں ہی نصیحت کو یا ان کے فائدے کی بات پہ اعراض کرنا، اس پہ اعتراض کرنا یا اس سے منہ موڑ لینا ان کی فطرت میں شامل ہے. اسی لیے وہ ایسے سوالات بھی کرتے ہیں اور ایسے فرمائشیں بھی کرتے ہیں. تھوڑی ہارڈ آئی تھی، معنوں کے لحاظ سے سمپل ہے لیکن سمجھنے کے لیے تھوڑی مشکل تھی. حسین اشیاء نے بہت اچھا کیا. I want someone to repeat this ayat، اس لیے کہ ایک بار میرے سمجھانے سے نہیں ہوگی بلکہ کوئی ایک یہاں سے کوئی ایک ممتاز یا نجیبہ میں کر لیتی ہوں صحیح سر. کوئی اس کو
आमिना ہاں کریے जी ماشاءاللہ، آپ بھی بہت اچھے ہیں. जी جو बिस्मिल्लाह سمجھیے آپ کو کون نہیں جانتا پورے افریقہ میں آمینہ کا نام لے لو تو بس. فرمائیے. یہ یہاں تک لیں گے ولا تبال حق احواءہم، اور یہاں سے انشائیہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. اتباع فعل فاعل اتباع فعل ہے، اور اس آگے سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. اتباع الحق احواءہم، کہ اتباع کرتا اگر حق مطلب دین حق یا اللہ اتباع کرتا ان کی خواہشات کی، تو یہ فعل فاعل اور مفعول بھی بن رہا ہے. اور پھر آگے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، لا تاکیدی ہے، اور کہ تو فساد کر دیتا، فساد ہو جاتا یا درہم برہم ہو جاتا سماوات میں. کہ مطلب یہ فعلیہ جملہ پھر شروع ہو رہا ہے، اور اس میں سماوات اس کا فاعل ہے، اور کہ آسمانوں میں مطلب ایک فساد شروع ہو جاتا. اور والارض یہ معطوف ہو رہا ہے سماوات کے اوپر، کہ سماوات اور ارض میں فساد ہو جاتا. اور پھر عطف ہو رہا ہے ومن فیہن، کہ عطف ہو رہا ہے اور من سے مبتدا اور اس کی خبر فی ہنہ، کے ہنہ کی ضمیر جاری ہے سماوات اور اردو کے اوپر، کہ ان دونوں میں فساد ہو جاتا. ویری گڈ. اور بل آتیناہم بذکرہم، تینوں میں اوکے زمین میں، آسمان میں، اور جو کوئی اس میں بسا ہوا ہے. اچھا اچھا جو کوئی اس میں بسا ہوا ہے. اچھا. تو یہ ادھر ہنہ کی، بہت اچھے. ویری گڈ. لیکن سر صاحب ادھر ہنہ آیا ہے، تو ہنہ تو 2 پہ نہیں جاتا، 2 پہ. من بھی ہے، اچھا اور جو، اچھا ٹھیک ہے. من بھی جی آیا. جی 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 صحیح سمجھ گئے سمجھ گئے. فیہن وہ دونوں ہی ہیں، لیکن وہ جو ان دونوں میں جی بس پلورل ہے. ہاں جی ان میں فساد ہوا. ہاں. جی. اور چلو اللہ بہت اچھا آپ کو توفیق دے رہا. ماشاء اللہ. بل آتیناہم بذکرہم، اور پھر آگے سے اس کا ہی جواب ہے کہ بلکہ آتیناہم سے فعل فاعل اور مفعول، اس میں فاعل جو ہے وہ نہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، کہ ہم نے دیا انہیں بذکرہم. ذکر ادھر نصیحت کے لیے آ رہا ہے، اور یہ جار مجرور ہو رہا ہے. ذکر مضاف علیہ، بذکرہم مضاف علیہ ہے. دونوں اور بے ذکری جار مجرور، ذکرہم مضاف علیہ. جی جی. تو اور کس کا ہے؟ کیا ہے یہ بے ذکرہم؟ کیا ہے؟ جار مجرور. جی وہ دونوں ہو گئے. معنی کیا ہے؟ او آتیناہم بذکرہم، جو یہ بھی دیا متعلق ہے، ہے جی متعلق. وہ متعلق ہے، لیکن کیا ہے وہ ہم نے ان کے لیے یہ بے ذکرہم کیا ہے؟ انہی کے لیے ان کے لیے نصیحت دی. ہاں، انہی کے لیے نصیحت ہے. اس میں اللہ کا کوئی فائدہ جی نہیں جی ہے. جی انہی کے نصیحت فائدے کے لیے یہ کلام ہے. ان کے لیے نصیحت دی. نصیحت ہے. ہاں جی. اور یہاں سے پھر آگے فا سے فا سببیہ ہے، اور پھر ہم اس کا ہم سے اسمیہ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ہم مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے موردون. اور پھر اس کی خبر ہے موردون. اینڈ ان ذکرہم جو ہے جار مجرور ہو کے متعلق ہو رہا ہے موردون پہ، جو کہ ایک اس میں ہڈن ورڈ پہ متعلق ہو رہا ہے. اینڈ ویری گڈ. جی یہ موردون کیا ہے؟ اس کے یہ بارے اسمی فاعل ہے، اس میں فاعل.
اس میں فائل ہے اعراض کرنا. بہت اچھے ماشاء اللہ. وہ ایک وہ میک اپ میں ایک کالا سا ایک پین ہوتا نہیں اس کو ایسا جی دھوئیں بناتے کرتے کیا بولتے ہیں آمین اس کو؟ جی ایک کالا پین ہوتا جی نہیں میک اپ کاجل میں یوز ہوتا کاجل نہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہ کاجل. شارپی اس سے ایسا کہیں بھی ایسا لگا تو بس ایسا آواز تو ویسے کہیں بھی جسم پہ لگا تو ایسا کالا بس آج نظر بد ہوتا ہے بالکل. کالا ٹیکا لگتا ہے نا ایسا. جی جی میں بھی جا کے مرچی سڑاؤں گی. نہیں نہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں. تھینک یو جی تھینک یو. ویری گڈ. تھینک یو ماشاء اللہ. چلیے آئی تھنک فار ایوری ون دس ویری کلیئر. ایم آئی رائٹ؟ کلیئر ہے یا کوئی سوال ہے؟ یس سر بالکل صحیح، بہت اچھی سمجھ آ گئی. ایک دو سر میرا ایک سوال ہے. آپ ماشاء اللہ. چلیے لیٹس موو. سر آپ نے کہا عائشہ نے کہا موردون ہاں حال ہے، بولیے بولیے. اور ایک ہم نے پیچھے بھی آیت کی تھی اس میں بھی. نہیں وہ پھر سوری جی سر. بولیے بولیے بولیے. سر اس میں بھی یہی تھا کہ اس میں فائل تھے اور ہم نے اس کو حال بنا دیا تھا، تو اس وقت بھی مجھے تھوڑا کنفیوژن تھا. بس میں یہی کلیئر کر رہی تھی کہ کیونکہ یہ تو لائک وہ بن رہا ہے نا، اس میں فائل بن رہا ہے، تو یہ تو ان کی حالت نہیں ہے، تو وہ خود ہے اس حال میں، وہ عمل نہیں ہو رہا بلکہ وہ خود ہے پورے. جی سر بس یہی کنفرم کرنا تھا کہ یہ حال نہیں ہے. جی سر. نہیں نہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے غلطی کی لیکن دوسرے سیکنڈ میں بالکل صحیح راستے پہ آتے تو اس کو پکڑ نہیں آتی. حال ہے ایک سیکنڈ کے لیے کہی وہ پھر لیکن اس کو فوری صحیح کر لیا اپنے آپ کو. اوکے وہ اس پہ قائم نہیں رہی. اوکے چلیے چھوٹی سی آیت ہے سمپل بھی ہے، اس میں بہت زیادہ مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے. Who wants to take it؟ سر چھوٹی ہے جلدی سے کون کرے گا؟ میں کروں. وعلیکم السلام. کریے بولیے. یہ اس پہ آئی نہیں، اسکرین پہ نہیں آئی. تو آتی نا تو کرنا پڑے گا، نہیں تو ہمیشہ جب یہ بیٹھتے ہیں تو قرآن بھی چھوٹی سی سامنے رکھ لینا تو اس کا ہاں اب آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی سے انڈیا تک جانا ہے فلائٹ کبھی لے. جی. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. ام پھر آگے اپنی روش پہ مت آؤ. ابھی دیکھ رہے ہیں سب لوگ کیسا کر رہے ہیں، ایک چھوٹا ٹکڑا لے رہے ہیں اس کو گرامر کے لحاظ سے بنا رہے ہیں. نہیں پہلے پوری آیت ایک بار پڑھیں گے ٹائم بھی خراب ہوگا. ام تسألہم نہیں خرجا پڑھو، یہاں پہ کتنا لگائیں گے. کرنا اتنا کرو. ام بس اتنا ہی تسألہم کرنا، اتنا پہلے کرنا. ہاں جی. تو یہ فعلیہ جملہ ہے. ام حرف ہے. تسألہم میں فعل فاعل مفعول ہے. اس کا روٹ ورب ہے سآلا. تا اس میں فاعل ہے اور ہاں یہ ریفر کر رہا آپ مانگ رہے ہیں یا آپ مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہم کی ضمیر جا رہی ہے یہ قریش. ہاں قرجن معاوضہ. یہ تسألہم مفعول بھی نمبر 1 بنے گا اور خرجن مفعول بھی نمبر 2 بنے گا. دونوں بھی مفعول. یہ ذرا سوچ کے کیا ہے مفعول. تسألہم مفعول بھی نہیں ہے، اس میں مفعول بھی کیا ہے وہ کنفیوز مت ہو. کر سکتے ہیں تو لیکن تسألہم مفعول بھی نہیں کیا ہے. ہاں ایسا بولو سوچ کے آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی تمہارے کو سر پہ تلوار. ایسا بولو ہم مفعول بھی نمبر 1 مفعول بھی ہے. اور دوسرا بھی مفعول بھی ہے. ارجن ثانی.
ہاں ठीक ثانی है ہے. सानी چلیے है. اب اس کے بارے میں ہم کو سمجھنا ہے یہ کیا ہے. اب اس کے بارے میں پہلے سمجھ لیں گے کہ اس میں کیا بات ہے. اب کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ ہم کیا تسألوہم آپ خرجن. اب مانگ قرآن رہے تم ہیں ان سے روزانہ کوئی پڑھتی ہیں. اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب یہ اللہ تعالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ لے رہے ہیں لینا چاہ رہے ہیں اس چیز کا؟ اس کے بدلے میں آپ مختلف قرآن کی پڑھتی ہیں. سورہ شورى بھی پڑھا ہوگا، صف بھی پڑھی ہوگی، جس میں ایک سلسلے سے تمام انبیاء کا ذکر ہے، اور اس میں ہر نبی نے جو بات بتائی لوگوں کو، اپنی قوم کو، وہ یہ تھی لا اسألو اجرا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی یا رسول ہونے کا فرض ادا کرنے کے لیے ان سے کوئی معاوضہ نہیں. کوئی معاوضہ نہیں لیتے. یہ بات بھی ایک واضح ہے کہ اگر کوئی اپنی غرض کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوئی کام کرے اور اس کا معاوضہ لے تو اس کا حوالہ تمام انبیاء نے دیا ہے، اور وہی حوالہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہیں مان رہے؟ ہم تو اپنا معاوضہ مانگتے ہیں تو لوگ ان کی بات نہیں مانتے. یہ تو اپنی مقصد پورا کرنے اپنی غرض کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو اسی لیے ایک سوال انبیاء کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ وہ نبوت کا معاوضہ کسی سے نہیں لیتے، رسول بھی کسی سے معاوضہ لیتے. تو یہ ایک خصوصیت جو تمام انبیاء کے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی. ہم تسألوہم خرجا، آپ جس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان سے آپ ان کا کیا آپ کوئی ان سے معاوضہ دے رہے ہیں؟ جملہ کون سا ہے وہ بتانا پہلے بھول گئے. یہی چیز اور پہلے پورا نہیں پڑھنا ہے، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ہے. باقی کا جو کیا بہت بہترین کیا، فعل فاعل مفعول بھی نمبر 1 نمبر 2. اب باقی تفسیر تو مجھے مکمل کرنی پڑتی ہے. اب جملہ کون سا ہے ایک بتا کے آگے بڑھو. جملہ اتنا فعلیہ جملہ جو تھا ہم کرے اس میں پہلے جملہ جتنا جملہ فعلیہ تھا یہ. فعلیہ کا کئی قسم ہے. یہ خالی فعلیہ نہیں ہوتا، فعلیہ خبریہ. فعلیہ خبریہ ہوتا، فعلیہ نہیں، خبریہ نہیں ہے. یہ کون سا نہیں سوال ابھی آ گیا تو خبریہ نہیں ہوتا. نہیں ہے. فخراج ربی کا یہ پوچھ رہے نا سر آپ. بولو. فخراج ربی کا خیرون یہ اسمیہ جملہ ہے. ابھی آپ وہاں گئے نہیں تو کیسا پوچھوں گا؟ ابھی وہاں آپ گئے ہی نہیں، جو جتنا کریں اس کے بارے میں پوچھو. ہم تسألوہم خرجن کے بارے میں. تسألوہم خرجن یہ جملے فعلیہ فعلیہ آپ نے کہا خبریہ ہے. خبریہ نہیں ہے، سوال سے شروع ہوا تو وہ خبریہ اچھا نہیں ہوتا، استفہامیہ ہے. انشائیہ. انشائیہ انشائیہ فعلیہ وہی انشائیہ استفہامیہ. استفہامیہ. یہ سب پہلے جملہ ڈیسائیڈ کر اس کے بعد اس کے انالیسس سے. اوکے، یہ اللہ نے ماشاء اللہ، ورنہ آپ کو پہلے پڑھانے میں ڈرتا تھا، میں سیکنڈ ٹائم ریوائز کرو بولتا تھا. اب وہ میرا ڈر ختم ہو رہا ہے. اب آگے بڑھیے، کہاں تک لیں گے اتنا ہی لیجیے بس. اس کے بعد فخراج ربی کا خیرون یہ جملے اسمیہ ہے. فا نتیجہ ہے. یہ خراج ربی یہ مبتدا ہے. خراج
रब्बी का खराज रब्बी का मुरक्कब इजाफी है ये, तो मुब्तदा है ये खराज रब्बी का खैरुन, ये इसकी खबर है रब्बी का खैरुन। तो फखराज रब्बी का ये मुरक्कब इजाफी है, तो खराजू खैरुन ये मुब्तदा, खैरुन इसकी खबर है, सिफत ये सिफत है, ऐसा बगैर समझे क्या नहीं, बिल्कुल समझ के अब बोले आप। हाँ, खराजुन ये फा सबबिया है, खराज मुब्तदा है, खैरुन उसकी खबर है, और ये खबर है। रब्बी का मुताल्लिक है, और फेले महसूस, वो फेले महसूस है, इसमें कहीं फेल नहीं है, फेल छुपा हुआ है। और आपका खर्चा, आपका खराज जो रब आपके रब की तरफ से है वो बेहतरीन है, आपको किसी से खर्चा लेने की जरूरत नहीं है। ये बात की बिल्कुल 100% आपने सही कही, लेकिन कभी खराज रब्बी का मुजाफी है, ये इजाफी है, ऐसा नहीं करो, सोच समझ के बात करो तो बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। खराजो खैरन, और ये खराज जो है जो आपको सिला मिल रहा है वो सबसे बेहतर है। किससे मिल रहा है वो सिला किससे मिल रहा है? जी, आपकी आवाज कट रही सर, बिल्कुल जी, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही। हाँ बोलिए सर। हेलो, सिला या खराज किससे मिल रहा है? सबको खराज रब्बी से नहीं आ मिल रही है रहा, मेरी आवाज? नहीं कट रही सर, बिल्कुल रब्बी से नहीं, रब्बी का। खराजू और रब्बी। दूसरों के पास भी मेरी आवाज कट रही है? नहीं सर, क्लियर है, कोई एक जवाब दो बाकी के क्लियर लोगों है, में से। क्लियर हाँ, क्लियर है क्लियर है सर, बस क्लियर है। करके सर। मगर मुझे बस एक बात बस बस कहनी है बस सर, बस बस चलिए। प्लीज एक बात कहनी है। वह हुआ हाँ बोलो खैरुर राज़िकीन। बोलो, एक सर सेकंड रब्बी, ठहरो, हमारा पूछना है इतने टुकड़े पे। सर रब्बी का जो है वो जार मजरूर मुताल्लिक नहीं है, जार खिराजू रब्बी, और फिर रब्बी का दो मुरक्कब बन के मुब्तदा है और खैरुन उसकी खबर है, इसमें मुताल्लिक तो है ही नहीं। हम्म, सर आपने कहा इसमें ये मुताल्लिक हो रहा है खिराज में जो बी वर्ब है उससे, लेकिन रब्बी, खिराजू रब्बी एक मुरक्कब है, फिर रब्बी का एक और मुरक्कब है, और ये दोनों मुरक्कब मिल के मुब्तदा बन रहे हैं, और सिर्फ खबर है ये खैर। हुमैरा, ये दोनों नहीं, वैसा वैसे उसको घुमाओ नहीं, रब्बी इसको जार मजरूर नहीं कहेंगे, बल्कि ये कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, और वो रब्बी का जो है ये सिर्फ मुजाफ मुजाफ है, खराजू रब्बी नहीं होता, बल्कि वह खराजू, और ये बिल्कुल अलग चीज है। जो मुआवजा है वो बेहतर है, किस किसका मुआवजा है, वो लोगों से लिया हुआ नहीं, रब्बी का, आपके रब की तरफ से। ओके, तो इसको उसमें उतना कंफ्यूज मत करो कि उसको जाके लोग और परेशान हो जाए। वो बगैर कोई हर्फ जार के, खराज कोई हर्फ जार नहीं है, खराजु रब्बी नहीं होता। खराजु खैर, फा सबबिया है, खराजुल खैर, ये खराज बेहतरीन है, वो ये उसकी खबर है, और वो है कहाँ से? वो रब्बी का जो आपके रब के पास है, लोगों से मांगने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक हरफ जार ना है, वो खराज कोई हरफ जार नहीं है, तो रब्बी उससे मुताल्लिक नहीं हो सकता, रब्बी खराज रब्बी नहीं हो सकता। सर मैं अरे मुताल्लिक नहीं कह खराजू रही, खैर, खिराजू रब्बी जो है वो मजाफ मजाफ इलैह है, रब का खिराज, रब का मुआवजा, और फिर रब्बी का आपके रब का मुआवजा। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरा मुब्तदा है, ये मुरक्कब इजाफी है, ये मैं कह रही हूँ, मुताल्लिक मैं नहीं कह रही, मैं यही तो कह रही हूँ। सर आपने ये बताया ये मुताल्लिक हो रहा है रब्बी का।
ربی پہ کا الگ لٹک رہا ہے. نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس خراج مبتدا ہے، خیرون اس کی خبر ہے، اور وہ کہاں سے آ رہا ہے ربی کا وہ ہے، وہ کا جو ہے بالکل الگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اتنی گہرائیوں میں مت جو گرامیرین خود بھی اس میں ایسے بہت ساری چیزوں میں اسکپ کرتے ہیں، اس کو بس جملے کے انالیسس ایسے ہی کرو. خراج خیرون، اب وہ کون سا خراج ہے جس یہیں پر جو دار ہے متعلق وہ محذوف ہے فرام یور رب، لیکن کبھی کبھی وہ حرف جار محذوف بھی ہوتا ہے، لیکن خراج رب بھی بالکل نہیں ہوتا. رب ربی کا ہی ورڈ ہے. ارے دیوانو چپ، مجھے بھی دماغ خراب کرتے ہیں. تو اس میں ہڈن ہے خراج ربی متعلق، کبھی بھی نہیں ہوتا، رب کا معاوضہ نہیں ہو سکتا. ہڈن رہتا، بہت سی جگہ محذوف ہوتی ہے، بہت سی جگہ قرآن میں کوئی ضروری نہیں ہے میرا رب بھی کرنا چاہیے، اور وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کنسٹرکشن میں محذوف ہوتا ہے. اسی صورت میں ربی آئے گا، اور وہ ربی کا وہ البتہ دونوں مل کے مضاف مضاف ہے، ہڈن ہے. ٹھیک ہے. خراج ربی کا بھی ایسا نہیں ہوتا. چلو اوکے، چلو آخری وہوا خیر بہت اچھا چل الرازقین رہا ہے ممتاز. وہوا خیر الرازقین. ماشاء اللہ سر، ادھر ہمت دلائیے آپ. یہ بہت ہمت دلا رہا ہوں نا میں تمہارے کو. ہاں ہاں، وا عطف یہ جملے اسمیہ ہے، ہوا مبتدا ہے، خیر الرازقین یہ اس کی خبر ہے. ماشاء اللہ. ہاں یہ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو ہوا کی ضمیر جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف. خیر الرازقین یہ اس کی خبر ہے. یہ تو خیر یہ اس کی صفت بھی ہوگی یا خبر بھی ہوگی، رازقین یہ اس میں فاعل ہے. کس کی صفت ہوں گی ممتاز؟ یہ خیر خیر ہوا خیر نہیں، صفت یہ کس کے؟ خبر ہے. یہ خیر الرازقین خبر ہے، خیر صفت بھی ہے، وہ بھی صحیح ہو رہے ہیں. کس تو کی پھر یہ صفت ہے پوچھ رہا ہوں میں. رازق کی، رزاق صفت کس کی ہے؟ ہاں ہاں، یہ رازقین ہوا رازقین، وہ رزق دینے والے کتنے ہیں؟ رازقین جمع کیوں آئے؟ جمع کیوں آیا؟ اب تھوڑا تم سے کراس کوسچننگ کر رہا ہوں تمہاری فہم کو مضبوط کرنے کے لیے. رازقین کتنے ہیں؟ رزق دینے والا، جو کوئی بھی رزق دیتے اس میں بہترین رزق دینے والا ہے. اتنے کیا رزق تو ایک ہی دینے والا ہے. رزاق کتنے ہیں پوچھو. جی ہاں ایک ہی ہے، لیکن وسیلہ بھی بنا ہے نا، وسیلہ بھی بنائے ہیں، تو اس میں سبھی لوگ ایک دوسرے کو رزق دیتے ہیں. تو اب یہ ایک طور پہ پورا جمع آ گیا، حالانکہ وہ رزاق تو ایک ہی ہے، لیکن وسیلہ بناتا ہے دوسرے بھوکے کو کھلانا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور اس کی امداد کرنا بھی فرض ہے. اب یہ رزق ایک دوسرے کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بہترین الرزاق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. لیکن جو ایک دوسرے کو رزق دیتے ہیں وہ ان کے ہر ایک کے اوپر فرض بھی ہے، تو اس میں بہترین رزق دینے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، ہوا ہے. بہت اچھا. میں بالکل تمہارے کو کوئی پریشان نہیں کیا، انکریج ہی کرتا رہا پوری آیت میں. گواہی دیں گے آپ یس اور نو؟ جی جی سر، میں آپ کو پوری آیت میں انکریج ہی کرانا ہے، نہیں بالکل کرا نہیں کر رہے آپ، کرے تو ہی میں آگے بڑھ رہی ہوں آپ کی ہمت سے. انکریج کرو بولے نا تو انکریج نہیں، میں انکریج ہی کرانا، کچھ بھی نہیں. ہر وقت تعریف کرا کے بہت اچھی اس کی، ویری گڈ، یو آر کمنگ اپ ٹو دا لیول. ایسے کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے. دیٹ یو آر
آپ کوئی بڑی بھی لے لیے ہیں کلاس میں سے؟ میں ہمارا کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا خود؟ ہمارا ہاں وہ ہے نا، وہ اسی ہے، اس کا چلے اسی ہے، اچھی ہے. چلیے shall we move to 73? Is it clear to everyone? Yes or no? کوئی بھی بولو. Yes sir, yes sir, yes sir. چلیے 73. سر ہم نے بھی ایک ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اچھا جو ہے سورہ پڑھی تھی جس میں ہر نبی کے بارے میں آخر میں یہی آتا تھا کہ وہ کوئی اس کا اجر طلب نہیں کرتے. وہ میں بھول رہی ہوں کون سی سورہ تھی، لیکن اس میں وہی ابھی آپ نے تو صف بتائی ہے اور کوئی اور وہ سورہ شورہ میں بھی، شورہ بھی ہم نے نہیں پڑھی، سورہ سورہ شورہ صف ہم نے نہیں پڑھی نا، لیکن ہم نے نہیں ایک پڑھے، سورہ ابھی نہیں پڑھی ہے، پڑھے، ابھی نہیں پڑھے، لیکن ہم نے ایک پڑھی ہے، اس میں تھا ہر نبی کے آگے یہ تھا کہ وہ نہیں سوال کرتے کسی اجرت کا، وہ مجھے یاد نہیں. ذرا دیکھ لو، ایک بار دیکھ لو، اب ہم جو پڑھی ہوئی صورت ہیں اس میں کس میں آیا ہے، جی میں بھی میں دیکھوں گا، آپ دیکھ لیجئے، نیکسٹ کلاس میں بتائیے تھوڑا سا انشاءاللہ. چلیے اب کون لیں گا؟ چھوٹی سی آیت ہے، کوئی نیا، کوئی جیسے ممتاز ہمت کری، اور کوئی ہے ایسا بندہ یا بندی، بندہ تو ہے نہیں اس کے اندر کلاس میں. I can try, say sir. اچھا دو کریں گے نا، کون کوئی اور؟ ارے کوئی تو اوپر ہو. عجیبہ ہمت نہیں ہو رہی ہے. وعلیکم سر، کون سی آیت ہے؟ 73 اس کے بعد والی آیت سر، جی یا اسی کو ریپیٹ کرنا ہے؟ اب سر آپ کے فرما، اسکرین پہ کوئی آیت ہے؟ ہاں، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ آیت ہے، یہ پڑھوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے پھر اب وَإِنَّكَ، یہ آیت ہے تو کون سی یہی پڑھیں گے نا سر؟ بہت آسان ہے. پڑھیں سر. ارے کرو بابا کام، اچھا، پڑھو نا، میں 50 بار یہی پوچھ رہا ہوں، جو اسکرین پہ ہے حرف وہی پڑھیں گے. رفع ہے. انکا لتدعوہم، انا کا جملہ ہے، کاف اس کا اسم، کا اس کا اسم ہے، لتدعوہم الی صراط مستقیم اس کی خبر ہے. اب خبر کو کھولیں گے، لتدعوہم، لا لام میں تاکید ہے، تدعوہم فعل فاعل مفعول ہے، جملے فعلیہ بن رہا ہے یہاں سے. تا جو ہے فاعل ہے، تدعو جمع کا صیغہ، دا اس کا روٹ ورڈ ہے. تدعو تم بلاتے ہو، البتہ ان کو بلاتے ہو، ہم مفعول ہے اس کا. الی صراط مستقیم، الی حرف جار ہے، صراط مستقیم صراط الی حرف جار مجرور ہے، متعلق ہے تدعوہم، صراط مستقیم جار مجرور. عجیبہ، جی سر. الا جار مجرور نہیں ہے، ہاں ہاں، الا حرف جار ہے. جار حرف جار، مجرور ایک دوسرا اسم ہوتا ہے، وہ دونوں مل کے مرکب جب ہوتا ہے تو اس کو جار مجرور. ایک حرف ہوتا ہے جس کو جار کہتے ہیں، حرف پورے مرکب کا نام حرف جار اسم مجرور ایسا ہوتا ہے. تو اب اس کو الا جار مجرور ایسا نہیں سوچ کے سمجھ کے ذرا بولے تو صحیح بات آتی. الا حرف جار ہے. اب اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ صرفی تحلیل نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے مرکب کا نام صراط نحوی تحلیل کر رہے مستقیم ہیں. صفت موصول. ہاں
ابھی सिरात وہ پھر सिफत بھاگ है, گئے آگے. मौसूफ है, ارے मुस्तकिम بھاگ उसकी رہے ہیں کہ सिफत है. میں بات کر رہا ہوں الا صراطی کی، الا صراطی کی. اب مستقیم بعد میں آئے گا، پہلے الا صراطی کے بارے میں بولو. इला हर्फ जार है, सिरातिन ہوں मुस्तकीम उसकी सिफत है, सिरात की सिफत है. اس کو کیسا بولیں گے؟ الا صراطن جار مجرور، بس اب اتنا ہی، حرف جار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نحوی تحلیل جب ہم کرتے ہیں دونوں میں تمہارے کو ایک کمزوری ہے، وہ کمزوری یہ ہے کہ تم اس میں نحوی تحلیل کے معنی انالیسس، جی نحوی تحلیل میں صرفی تحلیل کو لا کے ملا دیتے ہیں. اب آپ کو ایک مرکب کا نام لینا ہے، الا صراطی. الا صراطی یہ جار مجرور ہے، مرکب ہے نا. اب اس کے بعد تدعوہم کدھر؟ الا صراطی، یہ جار مجرور متعلق ہے، تدو متعلق بھی بول. تدو ہاں تدعو آپ بلاتے ہیں، دا بلانا، کس طرف؟ مستقیم. اب یہ ایک لفظ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ सिरात से है, صراط سے मौसूफ ہے. اب से. تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اس کا क्या सिरात صراط کا सिरात का सिरात जो है मौसूफ है, मुस्तकीम उसकी सिफत है. موصوف صفت نہیں، خالی صفت بولیے. صراط مستقیم صفت ہے، ٹھیک ہے. जी بہت اچھا، پھر بھی بہت چل رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا نحوی ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیے. نحوی تحلیل جو ہوتی ہے، تمام لوگ اس کو ذہن میں رکھیں. تحلیل، نحوی تحلیل، تحلیل کے معنی انالیسس، اور صرفی تحلیل، صرفی تحلیل اس کے بھی معنی انالیسس، تحلیل اس کے معنی بھی. صرفی تحلیل جو ہوتی ہے، اگر اس آیت کی کریں گے، وا حرف ہے، انا حرف ہے، کا ضمیر ہے، تدعو فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور نہیں مضارع ہے، تدعو بلاتے ہیں، اور ہم پھر ضمیر ہے، الا حرف ہے، صراط اسم ہے، مستقیم اسم ہے، اور اسم کیسا ہے؟ صفتی اسم ہے. ایسی تحلیل جو بالکل بچپن میں چھوٹے بچے کرا دیتے ہیں، ہم سب وہ ابتدا میں اس کی پوری گرامر صرف کی کر چکے ہیں. لیکن اب ہم بہت بڑے ہو گئے، ایڈلٹس میں ہمارا شمار ہو رہا ہے، تو ہم صرفی تحلیل پہلے نحوی تحلیل کے بعد اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو اب کبھی بھی اس کو اسم نہیں بولیں گے، بلکہ اب جملے میں اس کے نام بدل جاتے ہیں. انا حرف ہے، اب نہیں بولیں گے. انا کا جملہ ہے، اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر ہے. لا تدعوہم خبر جو ہے جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور پھر یہ ساری جملہ فعلیہ ہے، پھر اس میں فعل فاعل مفعول ہے. یہ ایسا بولنے کو کیا بولیں گے؟ نحوی تحلیل. نحوی تحلیل اس میں صرفی نہیں ہوتا، نحوی میں نام بدل جاتا ہے نا. اسم نہیں بولتے ہیں، ہم ضمیر نہیں بولتے، بلکہ اب فعل فاعل مفعول. اب یہاں پر الہ حرف ہے، صراط اسم ہے نہیں بولتے، بلکہ دونوں مل کے ایک مرکب ہے، مرکب ہے جاری. سمجھ رہے ہیں نجیبہ؟ जी जी نجیبہ میری जी بات सर. سمجھ رہے ہیں؟ हाँ सर, आ रही समझ में आ रही. ہاں تو ہاں اس میں کیا ہے کہ اس کو بیچ میں صرفی تحلیل لگ کے ڈال دیا تو ہم ایک قسم کی تحلیل یا انالیسس کر رہے ہیں، وہ جملے کی. جملے میں اب وہ اسم کو اسم نہیں رہتا انہیں، بلکہ اس کا ایک پوزیشن بن جاتا ہے، یا وہ فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے، یا پھر وہ اسم کسی حرف جار کے ساتھ آئے تو متعلق ہو جاتا ہے، یا پھر اس اسم کی تعریف میں تو صفت ہو جاتی ہے، یا دونوں اگر ایک ہی پیٹرن کے ہوں تو پھر وہ صفت موصوف ہوتا ہے، جو بھی ہے. یعنی تھوڑی اور کوشش کر لو تو بالکل انشاءاللہ کلاس لیول پہ آئیں گے. اور تھوڑا گھبرانا بالکل نہیں. تو یہ بھی تعریف ہی کر رہا ہوں نا،
कोई तुम्हारे को नहीं सर, डिस्करेज तो नहीं करा ना? सब समझ में आता है सर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो तबीयत थरथराती हाथ पर पढ़ते वक्त। खाली अकेले में पढ़े तो सब सही सही होता, नहीं आपके साथ में पढ़े तो नहीं, वो सब थरथराती, निकालना मेरा, कानों में से भाप वो निकलते सब रहती। निकल जाती है ऐसे क्या? अब ये इतने बरसों से मेरे पास पढ़े, पहले भी अब पढ़ रहे हैं, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अब कितने लोग हैं जिनके कानों में से नाक में से न फिल्टर की ठंडक निकलती, न तबीयत की गर्मी निकलती, कुछ नहीं होता। बिल्कुल थोड़ा ज्यादा पढ़ना शुरू करो और पूरे जी सर, कॉन्फिडेंस से पढ़ो। अब थोड़ी कॉन्फिडेंस। चीजें हैं उसको जरा जहन में रखो। नावी तहलील कर रहे हैं, सरफी तहलील तो हम नहीं अच्छा करते। जी, अच्छा सरफी तहलील का वक्त गुजर गया। हम सब जानते हैं कि इसम क्या है, फेल क्या है, फेल के अक़साम भी जानते हैं, हुरूफ के अक़साम जानते हैं। और फिर जो है कई किस्म के इसम होते हैं, इसमें ज़ाती, इसमें सिफाती, फलां फलां, वो सब हम सर्फ में बहुत दिन पढ़ के आए। तुम भी थे उस वक्त, ग्रामर जब हम कर रहे जी थे। सर, जी थी, मैं थी। अल्लाह अल्लाह। चलिए अच्छा, सर, मगर अब आज इसके बाद खुश कर दिए तुम लोग, तुम मुमताज, आमिना, और जी सबको सर, वही मशवरा है कि माशाल्लाह। वो मुझे वो नहीं मालूम वो पेन का क्या नाम बोलते हैं। कोई बोला ना, आमिना क्या बोले थे उसको, वो पेन जो होता काला, मेकअप में इस्तेमाल होता ना, वो भावों को लगाते, क्या क्या करते ना, आई उसका नाम काजल, किसी को नहीं मालूम। काजल सही साहब, काजल, हाँ काजल। हाँ हाँ, काजल, ये काजल, उसका टीका लगा सकते हैं। ठीक, अभी दूसरी आयत का मैं नहीं समझता कि टाइम बाकी है। So we will do it inshallah in the next class. You did a good job. जी सर, Inshallah everyone. मेरी आइन ख्वाहिश है कि सब क्लास लेवल पे आ जाएं, मैं सुकून से अल्लाह अल्लाह करते क्लास में बैठा रहूं, आप पढ़ते रहें, मैं सुनता रहूं। तो उसमें बड़ा मजा आएगा तो इंशाल्लाह। और हमारा कल की क्लास 7:30 को ही शुरू करेंगे, 8:15 को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा जरूर। 7:30 का हम टाइम हम इंडिया वो वालों के लिए बहुत बहुत सुइटेबल है सर, फ्रेश रहते हैं हम लोग। मगर अभी थोड़ा हटेगा, पीछे भी हटेगा, जैसे जैसे मगरिब वो होती जाएगी। नहीं अभी तो थोड़े दिन तक यही रहेगा, 7:30 में कोई फर्क नहीं आएगा। जी लेकिन वो टाइम नवंबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर तक तो मैं समझता हूँ यही टाइम रहेगा पूरा। नवंबर में हमारे पास टाइम चेंज होता है तो उस वक्त फिर टाइम कुछ क्लास के सर बदलेंगे। इस समय तो इवनिंग टाइम का नहीं ही चेंज मसला होने है वाला है और ये क्लास कोई सर, टाइम तो अब नहीं चेंज होगा। गलत इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन है। अब एक बार और होगा वो टाइम फिर बाकी रहेगा, ये टाइम नहीं रहेगा। एक बार नवंबर के पहले संडे को चेंज होगा और फिर उसके बाद मार्च चेंज में नहीं चेंज होगा, वैसे ही टाइम ओके सर। ये तो रात अभी अक्टूबर के बाद नवंबर जो है उसके संडे को टाइम चेंज होगा, उसके बाद फिर टाइम चेंज नहीं होगा, वही टाइम कंटिन्यू रहेगा। दुनिया में कहीं टाइम चेंज नहीं होता, इंग्लैंड में 4 घंटे का भी दिन होता है लेकिन टाइम चेंज नहीं होता। एक अमेरिका में थी बीमारी, वो भी अब सर खत्म हो गई है। सर यूरोप में भी होता है टाइम चेंज, घंटा चेंज। जी बिल्कुल हम्म, होता है सर, अच्छा वहाँ पे भी, यूरोप में भी। जी अच्छा, सर। ओके ओके, चलो अमेरिका में नहीं होऊंगा। चलो चले चलो अच्छा हो दुआ जाएगा ना करो सर, अगर देर से से होगा टाइम सब। ठीक ना करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा, रब्बना ज़िदना हिदाया। या अल्लाह पाक परवरदिगार, हम आपकी तौफीक से आपके कलाम को पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए आसानी फरमा दीजिए, हमारी साबित कदमी अता फरमाइए, हमारी दिलचस्पियों को और बढ़ा दीजिए और जहां तक हो सके इस
کلام پہ آمین جو آپ کی ہدایات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک ممکن ہو، اور جتنا ہو سکے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل بنا دیجئے، اتنا کہ ہم بھی کسی اور کو بھی اتنا ہی اچھا بتا سکیں انشاءاللہ، آمین، فیوچر میں۔ اور سر کو اور جتنے شرکاء ہیں اور سب کو اچھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ، ان کی خوشیوں کے ساتھ، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سر میں نے اب سب کو شامل کر دیا، آپ ہمیشہ کہتے تھے مجھے کیوں بول رہی ہو لمبی زندگی، اب میں نے سب کو بول دیا، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام کیا، تم کو بالکل سکھا کے رکھیں گے انشاءاللہ، سکھی انشاءاللہ رکھیں سر، گے۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، اللہ جزاک حافظ، السلام اللہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔